شاہ صاحب میرا یہ سوال کہہ لیجئے ایک مخصوص سچویشن اور مخصوص طرح کے پروفیشن قبیلے طبقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے سر۔ یہ سوال سر یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے تعلقات ہیں اور ہم ان کے کام آ سکتے ہیں، لہٰذا لوگ سر سفارش لیے چلے آتے ہیں۔ وہ مختلف طرح کی سفارشیں ہوتی ہیں، کوئی سفارش کسی بیوروکریٹ کو کرنی ہوتی ہے، کوئی سفارش کسی جج کو کرنی ہوتی ہے، کوئی کسی کی پوسٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کسی کا کوئی انصاف سے جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے سر۔ اب سر چیلنج یہ ہوتا ہے کہ سفارش جو کرنے والا ہے سر، اس کا وہ امپریشن ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے سر۔ وہ جو رسپیکٹ ریپیوٹ اس نے کمائی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور تعلق رکھنے والا جو اسے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ یہ بالکل نہیں سوچتا کہ اس سے اس کی شخصیت کتنی ڈیمیج ہوگی۔ آپ ہی کا سر فرمانا ہے اور گائیڈنس ہے کہ جب ہم کسی کو کام کہتے ہیں اور کام کے لیے تعلق رکھتے ہیں تو سر وہ ہماری اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتا جس طرح سے پہلے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی سچویشن میں ایک ایسا شخص جو اس مشکل کو گاہے بگاہے سامنا وہ کرتا رہتا ہے، وہ کیا کرے سر؟ قاسم صاحب، یہ ایک تو بنیادی اس میں کچھ فلاز ہیں کہ ہم دوسرے کے پاس فوراً سفارش کر دیتے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں کیا فلاز ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ جو آپ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کو کام کہتے ہیں تو اس کی نظروں میں ہماری ویلیو نہیں رہتی، وہ بات 100% درست ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے سفارش کرتے ہیں تو وہ سفارش نہیں مانی جاتی، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے کام کرنے کو کہا ہے۔ تو جب دماغ میں یہ خیال ہو کہ اس آدمی نے اپنا فلاں کام مجھے کہا کرنے کو، تو وہ تعلقات کی بنیاد خلوص اور محبت سے ہٹ کے غرض پہ چلی جاتی ہے کہ تعلقات کی بنیاد غرض ہے۔ تو جہاں غرض بنیاد بن جائے وہاں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ اگر میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور آ کے کہوں گا کہ میرا یہ کام ہے، فلاں جگہ ٹیلی فون کر دیں، تو میں آپ کو کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں دوں گا، میں آپ کو یہ مہلت ہی نہیں دوں گا کہ آپ مجھ سے یہ سمجھ سکیں کہ اس کام میں سفارش کی ضرورت کیوں ہے۔ سفارش کی ضرورت ان موسٹ آف دی کیسز، میں تمام نہیں کہہ رہا، کچھ جگہوں پر تو جائز ہوتی بات، لیکن ان موسٹ آف دی کیسز ضرورت ہی اس لیے پڑتی ہے کہ وہاں اس کام کے اندر کہیں کوئی خامی موجود ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے سفارش کرا کے۔ میرے نزدیک جب اس قسم کی ہم سفارش کرتے ہیں تو ہم دوسرے آدمی کہ پروفیشنل پرفارمنس جو ہے اس کی، یا اس کی جو ڈیوٹی وہ سر انجام دے رہا ہے، اس میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ کسی پہلو سے بھی کسی طرح سے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے پاس آپ چلے جائیے سفارش لے کے کہ فلاں آرگنائزیشن کے چیف آپ کے دوست ہیں، وہاں یہ پوزیشن خالی ہے تو آپ اس بچے کو لگا دیجیے۔ میں نے ان کو دیکھا، بڑا لمبا میرا ان سے واسطہ رہا کہ کبھی آپ سے نہیں کہے گا اچھا ٹھیک ہے قاسم صاحب میں کہہ دیتا ہوں، وہ آپ سے فوراً کہیں گے کہ اس بچے کا سی وی مجھے لا دیں آپ، تو میں اس کو اسٹڈی کر لوں۔ تھے بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے آدمی، اس زمانے میں ایم اے LLB تھے جب مسلمان مڈل سے آگے نہیں پڑھتے تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن وہ بولتے ہمیشہ پنجابی میں تھے۔ تو وہ آپ سے کہیں گے اچھا یار قاسم ہوتا پہلے سی وی تے بھیج دے میرے کو۔
تو آپ نے سی وی دے دیا، اس کو بڑے غور سے پڑھیں گے 2-4 گھنٹے لگا کے ایک ایک پوائنٹ پہ. اس کے بعد اگر وہ مطمئن ہو گئے تو آپ سے کہہ دیں گے اچھا وہ ذرا منڈن پیج میں دیکھ لاؤں. اس کو خود انٹرویو کرتے تھے. اگر تو ہو گئے مطمئن تو پھر ٹیلی فون اٹھا کے کہہ دیں گے کہ وہ آپ کے پاس ایک پوزیشن خالی ہے، یہ میرے پاس ایک بچے کی سفارش آئی ہوئی ہے، میں نے اسے چیک کر لیا، میں مطمئن ہوں، اسے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ اسے دیکھ لیجئے. تو پہلے وہ ذمہ داری یہ کہہ کے قبول کر لیتے تھے کہ میں نے اسے دیکھ لیا، میں مطمئن ہوں، اب آپ چیک کر لیجئے. اسی طرح آپ ان سے کسی اور کام کا کہہ دیں کہ میرا یہ کام فلاں جگہ ہے، پہلا جملہ یہ ہوگا کہ یار قاسم تو میں پہلے 10 پورا قصہ کی ہے، اگر یہ کسی دی حق تلفی نہیں ہوندی سفارش کرنا تو میں کہہ دیا گا، ورنہ ہونی میں تو اندازہ میں نہیں کہنا. بالکل ٹھیک سر. وہ بڑے غور سے آپ کی بات سنیں گے، جی سر. اس کو پرکھیں گے، تولیں گے، کیونکہ ایکسپیرینس اپنا بہت تھا، ایجوکیشن بہت تھی. تو اگر انہیں یقین آ گیا کہ اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے سر. وہ کہہ دیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے، وہ معذرت کر لیں گے. ٹھیک سر. یا تو پھر ہم سفارش کے لیے یہ رویہ اپنا لیں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہوں گے ہم. وہ رسک یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سفارش کا کہنے آ رہا ہے وہ 99.9% کیسز میں ناراض ہو کے جائے گا. تو اس کا ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اصول بنا لیں کہ کسی کی آفیشیل ڈیوٹیز کے بارے میں اس سے کبھی ہم بات ہی نہیں کریں گے، ٹھیک سر. تو آدمی بڑا محفوظ رہتا ہے، ورنہ اس سے ایک جرم سرزد ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا سفارش کے لیے، میں نے غلط کام کیا ہوا ہے، تو میرا سینئر مجھے اس پہ سزا دینا چاہ رہا ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ جو میرے سینئر آپ کے بڑے قریبی آدمی ذرا انہیں کہہ دیں مجھے معاف کر دیں. اب یہ آپ دخل اندازی کر رہے ہیں ان صاحب کی آفیشیل ڈیوٹی میں. ٹھیک ہے سر. تو ایک بار مجھے معاف کر دیں گے، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ میں آئندہ بھی غلطی کروں گا تو کسی سے سفارش کرا دوں گا اور جان چھڑا دوں گا. تو ایک غلط راستہ ہو گیا. جی سر. اب اگر کہیں کوئی ویکینسی خالی ہے، میں جاتا ہوں، وہاں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور بریلینٹ لوگ آئے ہوئے ہیں جو پروفیشنلی بڑے اسٹرانگ ہیں میری نسبت. جی سر. آپ وہاں سفارش کرتے ہیں اور سفارش کر کے مجھے جاب دلا دیتے ہیں. وہاں 2 جرم ہو گئے. جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، مجھ سے زیادہ پروفیشنٹ تھے، مجھ سے زیادہ بریلینٹ تھے، ان کا حق مارا گیا. دوسرا، اس ادارے کے ساتھ زیادتی ہو گئی کہ ایک سیکنڈ ریٹڈ آدمی میں وہاں انڈکٹ ہو گیا جاب پر، جبکہ فرسٹ ریٹڈ لوگ اویلیبل تھے. تو یوں ہم نے ایک نیشنل سطح کا نقصان کر دیا. تو سفارش ہم ضرور کریں اس لیے کہ خلق خدا کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے، لیکن فائدے کا ایک اسپیکٹ یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلقات جہاں ہیں وہاں سفارش کر دیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہ ایز موٹیویشنل اسپیکر، اگر ہم اپنے سے عمر میں چھوٹے لوگوں، جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، ان کی ہم گرومنگ کر دیتے ہیں، ان کی سائیکولوجیکل ویکنیسز کو دور کر دیتے ہیں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کر دیتے ہیں، تو ہم نے بغیر سفارش کے ان کی ترقی کی راہیں ہموار کر دی. یہ بہت بڑا فائدہ دے رہے ہیں، تو ہم دوسروں کے لیے منافع بخش ہو گئے.
ذاتی سطح پر، ذاتی زندگی میں آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ، آپ کی دین کے معاملے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ موقعوں پہ برہم ہوئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، لیکن جہاں تک ذاتی زندگی تھی کہیں ایک ایگزامپل بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، کہیں غصے میں آئے ہوں، کچھ قطعی طور پر نہیں۔ تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں منافع بخش ہو سکتے ہیں لوگوں کو، تو نفع بخش تو ہو گئے ہم، وہ حدیث ہے، لیکن کسی ادارے کو یا ملک کو نقصان دیے بغیر، کسی کا حق مارے بغیر ہم نفع بخش ہو جاتے ہیں، تو سفارش کرنے میں حرج نہیں ہے، کر دیں، لیکن پہلے اس کے میرٹ کو ہم دیکھ لیں۔ تو وہ جب ہم میرٹ کو خود چیک کر لیتے ہیں پہلے، تو پھر اس کا احتمال کم ہو جاتا ہے، بالکل ختم تو نہیں ہوگا، احتمال کم ہو جائے گا کہ ہم جو سفارش کر رہے ہیں اس سے کسی کا حق مارا جائے گا، کوئی غلط کام ہو جائے گا یا ادارے کے لیے نقصان ہو جائے گا، تو اس کو نقصان کے اندیشے کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ صحیح سر۔ اچھا سر، یہ بھی ایک سماجی سوال ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے سر۔ سر بڑی دنیا کے لیے جو تعلقات ہیں وہ ضرورت کے تعلقات ہوتے ہیں سر۔ اچھا سر، یہ ضرورتیں بھی ساتھ جڑی ہیں سر، لیکن سر کچھ لوگ تعلق پہ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں سر، اور انویسٹمنٹ کرنے والے کی ایکسپیکٹیشنز، امیدیں لگ جاتی ہیں سر، اور اگر سامنے والا پورا نہ اترے تو لوگ شدید ہرٹ ہوتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ سر یہ ریلیشن شپ مینجمنٹ میں ایسے لوگ جو ریلیشن شپ پہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر کام کہتے ہیں، کیسے بچا جائے سر؟ اس کے لیے تو گائیڈ لائن فراہم کی ہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک گورنر، جس کے بارے میں اطلاع یہ ملی تھی کہ انہوں نے کچھ تحفہ قبول کیا ہے، تو بلا کے ایک بات پوچھی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گورنر نہ ہوتے تو بھی یہ شخص آپ کو تحفہ دیتا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں تھا۔ تو کہنے لگے پھر یہ تمہیں تحفہ نہیں دیا گیا، اس گورنر، یہ آپ تمہارے عہدے کو تحفہ دیا گیا، واپس کرو۔ انسان اگر ایک احتیاط کر لے، پتہ تو چل جاتا ہے کہ کون آدمی کس غرض سے آپ کو تحفہ دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو جس آدمی کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہماری پوزیشن کو تحفہ دے رہا ہے، ہمیں نہیں دے رہا، تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے، ورنہ آدمی انڈر آبلیگیشن آتا ہے، مروت کے تحت پھر اس کی بات ماننے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ قبول نہ کیا جائے، لیکن ذاتی سطح پر یا ایسا انسان جو آپ سے آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن، آؤٹ آف ہز لائکنگ فار یو، وہ آپ کو تحفہ دے رہا، وہ ٹھیک ہے، اور جواباً اگر آپ اسے تحفہ دے دیتے ہیں تو پھر وہ بالکل اسلام کی دی ہوئی لائنز کے مطابق ہو جائے گا کہ وہ جو حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، جی سر، وہ ذاتی سطح ہے۔ صحیح سر۔ سر سماج میں دکھاوا بہت بڑھ گیا ہے سر، یہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ لوگ اپنے فنکشنز میں پیڈ سیلیبریٹیز کو بلا لیتے ہیں سر، پیسے دیتے ہیں سر، معروف کرکٹرز کو، فلمی ستاروں کو بلا لیتے ہیں سر، دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہ تعلقات ہیں سر۔ یہ سر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اتنا دکھاوے والے سماج میں لوگوں نے سٹینڈرڈ یہ بنا لیا ہے کہ ہماری جو سوشل گریس ہے وہ، یہ دیکھیے ہائی پروفائل سب لوگ، ان کی ٹیبلز ہی لگی ہیں،
لوگ موجود ہیں, پروٹوکول لگے ہیں سب. اس دکھاوے والی اور جو چمک دھمک والی زندگی ہے, اس میں سر درویشی کیسے ممکن ہے؟ اس کے بھی دو اینگل نکل آئیں گے. جی سر. ایک تو یہ دکھاوا ہے. جب ہمارا فوکس شفٹ ہو جائے گا کہ ویلیو کس چیز کی ہے. اسلام نے ایک چیز بڑے کلیئرلی, بڑی صراحت کے ساتھ ہم پر واضح کر دی کہ ہم میں سے فوقیت اسی کو ہے, یا ہم میں بڑا آدمی وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے. تقوی اس میں بڑا ہونا ضروری ہے. مسلمان کو تو یہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کسی کو جج کریں آپ. لیکن جب ہمارا فوکس وہاں سے ہٹ جائے اور ہم دنیاوی عہدوں کی بنیاد پر آدمی کی عزت کرنے لگیں, اس کے سوشل سٹیٹس کے مطابق اس کی عزت کرنے لگیں, تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس پر آ جائیں کہ نہیں, فوقیت اسی کو حاصل ہے, یا ہم میں سے بڑا وہ ہے جو تقوی میں بڑھ کر ہے دوسروں سے, تو یہ چیز از خود ہٹ جائے گی, درمیان سے دم توڑ جائے گی. تو ہمارے فوکس کو شفٹ ہونا چاہیے اصل میں. اور ایسا نہیں کہ کبھی ہم میں ایسا تھا ہی نہیں. آج سے 60 سال پیچھے چلے جائیے, 70 سال پیچھے جائیے, جو پیچھے جاتے جائیں گے یہ چیز آپ کو نمایاں ہوتی جائے گی کہ ہمارے اندر یہ چیز تھی. اس آدمی کی بہت عزت تھی معاشرے میں جو نیک اور پرہیزگار تھا. اس آدمی کی بے پناہ عزت تھی معاشرے میں جو تقوی میں بڑھ کر تھا دوسروں سے. اور اس آدمی کی بے پناہ عزت تھی جو معروف معاشرتی برائیوں سے دور تھا. لیکن جو ہمارے اندر مادیت سرایت کرنے لگی تو یہ چیزیں دم توڑتی چلی گئی ہیں. آج بھی ہم اس کو اگر ایک مشن بنا لیں کہ ہم ماس میڈیا کے ذریعے اور مسجد کے ممبر کے ذریعے ان چیزوں کو زیادہ بیان کر دیں اور لوگوں کی توجہ ادھر کو لائیں, تو آہستہ آہستہ رفتہ دوبارہ سے یہ چینج آنی شروع ہو جائے گی ہمارے اندر. صحیح سر. اور اس کا جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی برتری کو دوسروں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں, یا ہماری معاشرے میں تم سے زیادہ عزت ہے. اب جو مہمان میرے گھر آیا ہے اس کی کوئی بھی معاشرتی یا معاشی حیثیت کچھ ہی کیوں نہیں, وہ اس کی عزت کا حقدار ہے جو عزت میں کسی ایک بہت بڑے صنعت کار کو یا بہت بڑے حکومتی عہدیدار کو دوں. تو اگر میں عزت نہیں دے رہا اسے تو میں ظلم کر رہا ہوں اپنی ذات پر, کیونکہ گھر پر آیا ہوا مہمان تو ایک ہی یکساں عزت کا حقدار ہوتا ہے. ہم لوگ جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ فنکشنز میں علیحدہ ٹیبلز ہم نے لگائی ہوتی ہیں وی آئی پیز کے لیے, وہ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ ہم ایک علیحدہ کلاس بلڈ اپ کرتے ہیں اور دوسروں کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہارا تعلق مہمانوں کی لوور کلاس سے ہے. یہ ویسے ہی بد اخلاقی کی انتہا ہے. تو ہمیں فنکشن میں ٹیبلز کو اس طرح مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اعلیٰ عہدیدار ہیں, اعلیٰ پیمانے کے صنعت کار ہیں یا معاشرے میں بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں.
وہ خود اپنے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں یہ کر کے. شاہ صاحب جس طرح یہ نمود و نمائش کی ہم نے بات کی سر، یعنی لوگ نامور کے ساتھ جڑ کے نام لینا چاہتے ہیں سر ایک مزاج یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی بڑے شخص کے ساتھ مثبت جڑنے کی بجائے اس پہ تنقید کر کے شناخت بناتے ہیں سر اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے سر کہ کسی عزت دار کی عزت خراب کرنا، کسی نام والے کا نام خراب کرنا، اس کا مذاق اڑانا یا اس کے ساتھ کچھ ایسی چیز منسوب کرنا جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، بہتان لگا دینا اور پوسٹ لگا دینا، کیونکہ اب سر میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے سر، ایک ٹین ایج بچے کے ہاتھ میں بھی ہے، 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھ میں بھی ہے سر. یہ جو مزاج ہے سر کسی کی رسپیکٹ، ریپیوٹ کو، امیج کو خراب کرنا، اس کے پیچھے سر نفسیاتی وجہ کیا ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیے دونوں کے پیچھے انسان کی نفسیات ہے جی سر، اور احساس کمتری چھپا ہے ان دونوں رویوں کے. ہم ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ کو انجوائے کرتے ہیں کہ کسی نامور آدمی کے ساتھ مل کے تو اس کے نام کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں، تو اس کو ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک سر. کہ یہ ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ ہے جس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. وہ میری اپنی کمائی بھی ریسپیکٹ نہیں ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب بڑے نامور آدمی ہیں تو میں ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں، تو میں اس میں اگر ایک فخر محسوس کر رہا ہوں تو انفیکٹ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ ریسپیکٹ میری ریسپیکٹ نہیں ہے، میری ارن کی ہوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ریفلیکٹڈ ریسپیکٹ ہے، ریفلیکشن آ رہی ہے ریسپیکٹ کی میرے اوپر. صحیح سر. میں اسے انجوائے کر رہا ہوں. صحیح سر. تو اس کے اندر کوئی پوائنٹ آف پرائڈ نہیں ہے میرے لیے. جی سر. ٹھیک سر. لیکن چونکہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہوں جی سر. تو میں اسی سے خوش ہوں. میں سوچ رہا ہوں میں بڑا آدمی بن گیا. تو یہ بھی احساس کمتری کا نتیجہ ہے. اب اگر میں دیکھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب بہت بڑے مقام پر اللہ نے انہیں پہنچا دیا ہے، تو میں آپ سے کہیں somewhere at the back of my mind اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہا ہوں آپ سے. تو اس احساس کی وجہ سے میں آپ کی عزت کو کم کر رہا ہوں. لیکن در حقیقت مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب کی عزت کو کم کر کے دکھاؤں، میری اپنی عزت کم ہو رہی ہے. ہر سمجھدار پڑھے لکھے آدمی کی نظروں میں گر رہا ہوں کہ سرفراز شاہ صاحب بڑے چھوٹے آدمی ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب نے جو کچھ کمایا اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اسے کم کر کے پیش کر رہے ہیں. میری اپنی عزت پر حرف آ رہا ہے. میں اپنا آپ دکھا رہا ہوں کہ میں ذہنی طور پہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں. یہ بھی احساس کمتری کے ذریعے سے ہوتا ہے. بڑا آدمی وہی ہے جو دوسرے کو بڑا بنا کے خوش ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں. جو اندر سے یہاں سے بڑا ہے دل سے، وہ چھوٹے آدمی کو اپنے برابر لا کے کھڑا کر کے خوش ہوتا ہے. یہ اس کی بڑائی کی نشانی ہوتی ہے. ہر چھوٹا آدمی دوسرے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. ایک میرے باس ہیں جن کا کئی بار میں نے ذکر کیا. یہ 1974 اور 1975 2 سال میرے افسر رہے. یہ ریلوے سروس سے ان کا تعلق تھا لیکن ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، ٹرانسفر ہو گیا. ان کا کمال، ان کا نام ہے ایس ایم نقی. جو میں سمجھا لیٹر آن جب میں ان کے ماتحت کام کر رہا تھا تو اس وقت تو اتنی ہوش نہیں تھی کہ میں ایسی باتیں سوچ لیتا. لیٹر آن پتہ یہ لگا کہ ان کا تو اصل مشن یہ نہیں تھا کہ افسری کریں. ان کا تو زندگی کا اصل مشن یہ تھا کہ دوسروں کو بڑا کریں.
بہت اعلیٰ. یہی ان کی عظمت تھی. واہ, بہت اعلیٰ سر. انہوں نے ایک میٹنگ میں, ہم افسروں کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی, تو اس میٹنگ میں انہوں نے ایک قصہ سنایا. ہوا یہ کہ ہم میں سے کسی صاحب نے کسی کام کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی, تو ان کا ایک طریقہ کار تھا, کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے بھری میٹنگ میں. تو یہ بتانے لگے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا قصہ ہے کہ ایک محاذ پر دشمن کا پریشر بہت تھا, تو جو کمانڈر اس محاذ پہ لڑ رہا تھا اس نے اپنے پیچھے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو انفارم کیا کہ میرے اوپر دشمن کا پریشر بہت بڑھ گیا ہے اور میں اسے اب مزید نہیں روک پاؤں گا, تو مجھے پیچھے ہٹنے کی اجازت دے دی جائے. تو اس کے کمانڈر نے اس کو کہا کہ یو جسٹ ہولڈ آن فار این آور اور سو, تو میں ری انفورسمنٹ بھیج رہا ہوں. صحیح سر. ایک دوسرے یونٹ کمانڈر کو بلایا انہوں نے, اور بلا کے کہا کہ دیکھو اس محاذ پر یہ بٹالین لڑ رہی ہے, اس پہ دشمن کا پریشر بہت بڑھ گیا, تو یو بیٹر رش اینڈ ریچ دیئر ود ان 45 منٹس, تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹے. تو کہا کہ نکل جاؤ فوراً. تو وہ بٹالین کمانڈر اپنی بٹالین لے کے محاذ کی طرف چلے. ہاف وے پہنچے تو محاذ کی طرف سے ایک ڈسپیچ رائڈر موٹر سائیکل پر آ رہا تھا. تو دستور کے مطابق انہوں نے روکا کہ کیا خبر ہے محاذ کی. انہوں نے کہا سر فائنلی ہمیں فتح ہو گئی ہے. تو چونکہ دشمن کی گولہ باری سے ہمارے وائرلیس سیٹس, ٹیلی فون لائن سب برباد ہو گئے, تو میں ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا اطلاع دینے کے لیے. تو نے کہا نہیں تم واپس چلے جاؤ, اطلاع میں دے دوں گا. تو یہ بٹالین کمانڈر وہیں سے ٹرن اراؤنڈ کر کے واپس اچھا, چلے آئے. صحیح سر. تو جب یہ کمانڈر کے دفتر میں گئے تو اس کی تو کھوپڑی اڑ گئی بھگ سے کہ یہ کیا ہے. تو بڑے گرج کے بولے کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ محاذ پر جائیں, وہ انڈر پریشر ہے, تو آپ ابھی یہیں گھوم رہے ہیں. تو اس نے کہا نہیں سر میں گیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ ہاف وے پہنچا تو مجھے اطلاع مل گئی کہ محاذ پہ فتح ہو گئی ہے, دشمن پسپا کر دیا گیا, اور مینز آف کمیونیکیشن ان کے تباہ ہو گئے تھے. اگر میں وہاں پہنچ کے آپ کو اطلاع دیتا کہ سر دشمن پسپا کر دیا گیا, تو وہ سارا کریڈٹ میرے نام پہ آ جاتا کہ میرے جانے سے وہ فتح ہوئی ہے, اور یہ زیادتی ہوتی اس آدمی سے جو لڑ رہا تھا. تو میں کسی کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. تو مجھے اس دن, یہ میرے خیال 74 کا یا لیٹ 73 کا قصہ ہوگا, اس دن احساس ہوا کہ بڑے لوگ اپنا کریڈٹ بھی دوسروں کو دیتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی کا کریڈٹ خود لے لیں. تو ان صاحب نے جتنے یہاں وہاں ینگ آفیسرز تھے ان سب کی بڑی زبردست گرومنگ کی. ان کا ایک اور بڑا خوبصورت, آئی ہوپ کہ بور نہیں ہو رہا ہے, ٹاپک سے ہٹ گیا میں, ایک بہت خوبصورت طریقہ تھا. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ تمام لوگ جو آرگنائزیشنز کو ہیڈ کرتے ہیں ان کے کام آ جائے گا. انہوں نے بتایا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی تباہ و برباد ہو گیا تھا, اور الائڈ کنٹریز نے یہ انشور کیا تھا معاہدے کے ذریعے کہ جرمنی دوبارہ نہ اٹھ سکے. لیکن انہوں نے کیا یہ جرمنی والوں نے کہ ہر شہر میں سرو کمیٹیز قائم کر دیں, جو اس شہر کے سب سے زیادہ لرنڈ لوگ تھے اور جو ویژن رکھتے تھے, ان کو 8-10 لوگوں کو شہر کے اکٹھا کر کے کمیٹی بنا دی. ان کا کام یہ تھا کہ جو نئے نئے بریلینٹ آئیڈیاز ان کے ذہن میں آئیں ان کو وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں, اور جس پہ اتفاق ہو جائے وہ گورنمنٹ کو بھیج دیں. ٹھیک ہے سر. تو تمام شہروں سے آگے پھر ایک سینٹرل سرو کمیٹی تھی, اس میں چلے جاتے تھے وہ پیپرز. وہاں پہ بحث مباحثہ ہونے کے بعد پھر وہ گورنمنٹ میں جاتا تھا. تو گورنمنٹ اگر مناسب سمجھتی تھی اسے اپلائی کر دیتی. مختلف طور طریقے ہر فیلڈ کے,
نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی بہت تیزی سے اوپر اٹھا اور سیکنڈ ورلڈ وار میں شروع میں ناکو چننے چبایا لائٹ فورسز کو تو انہوں نے اس گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر ایک سرو کمیٹی بنا دی 4 آدمیوں کی، 4 افسروں کی۔ ان کو یہ کھلی اجازت تھی کہ وہ بکس پر جتنا پیسہ ادارے کے چاہیں خرچ کر دیں، میگزینز پر، نیوز پیپرز پہ۔ خود بھی یہ پڑھتے تھے، تو جو گھر جا کے پڑھتے تھے میگزین، اور اس میں جو خاص چیز ہوتی تھی اس کو ہائی لائٹ کر کے اگلے دن لا کے وہ دے دیتے تھے کہ آپ چاروں ٹرن بائی ٹرن پڑھ لیں۔ جب وہ پڑھ لیتے تھے تو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے۔ ویری نائس۔ تو میں نے دیکھا کہ ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ بڑی تیز ہو گئی۔ تو کبھی خود نہیں اپنی رائے دی، چاروں کو بلا کے کہ اچھا وہ آپ نے پڑھا کہ جی، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ حالانکہ یہ ہماری سرکاری ڈیوٹی کا حصہ تو نہیں تھی بات۔ چاروں سے رائے لے کے پھر اپنی رائے دیں گے کہ دیکھو تم نے اس کو یہاں پہ اس طرح نہیں سمجھا، جیسے سمجھا جانا چاہیے تھا، یہ ایسے۔ اس سے ہماری مائنڈ کی ٹریننگ بڑی ہوتی تھی۔ صحیح سر۔ تو یوں انہوں نے اپنا جو 2.5 سال کا سٹے تھا ہمارے ساتھ، اس میں بے تحاشا گروم کر دیا۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا اگرچہ وہ معاشرتی تھا، جی سر، لیکن اس کا تعلق ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ سے ہے ٹھیک ہے سر، کہ ہمارا مائنڈ کہاں تک ڈیولپ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اگر کہیں ہم ایک مشن زندگی کا یہ بنا لیں، جیسے میرے ان باس کا اسم نقی صاحب کا تھا کہ اپنے سے جونیئرز کو گروم کرنا ہے اور ان کو مینٹلی اوپر اٹھانا ہے، تو معاشرہ ہمارا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح سر۔ ہر ادارے میں اس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کر دی جائیں، ادارے اپنی جگہ اٹھتے ہیں جی سر، اور معاشرہ اپنی جگہ بہتر ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔